انس ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں انس ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، فلسطین کا شہر یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ انبیاء کی سرزمین کہلایا جانے والا یہ مقدس شہر ہمیشہ تنازعات کی زد میں رہا ہے، کیونکہ یہ شہر مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں مذاہب کے لیے اہم ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک لمبے عرصے تک صلیبی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مقدس شہر کی تاریخ کے بارے میں جاننے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ماضی میں لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کی اصل وجہ کیا تھی، اور موجودہ پیلسٹائن اسرائیل کنفلکٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین گرامی، فلسطین کی تاریخ 3000 قبل از مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا اور بنجامین نے یروشلم کے علاقے میں آباد ہونا شروع کیا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، تو اسی نسبت سے یہ قوم مستقبل میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1000 قبل از مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کر لیا اور یروشلم کے بادشاہ بن گئے۔ 960 قبل از مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یروشلم میں کنگ سلیمان ٹیمپل کی تعمیر کروائی، جسے ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگلے کئی عرصے تک یہ شہر اسی طرح آباد رہا، لیکن 590 قبل از مسیح میں بیبلون کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو جلاوطن کر دیا اور یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اگلے کئی عرصے تک بنی اسرائیل یوں در بدر پھرتے رہے، لیکن 539 قبل از مسیح میں فارس کے بادشاہ سائرس دی گریٹ، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے یروشلم کو دوبارہ آباد کیا اور بنی اسرائیل کو یروشلم میں رہنے کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل ذوالقرنین کو اپنا مسیح بھی مانتے تھے۔ یروشلم کو فتح کرنے کے بعد فارسیوں نے سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر بھی کروائی۔ اگلے 200 سالوں تک یہ مقدس شہر فارسی سلطنت کا حصہ رہا، لیکن 334 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے فارسی سلطنت کو شکست دی، اور اس طرح یروشلم یونانی قبضے میں چلا گیا۔ یونانی قبضے کے بعد یروشلم ہسمونین امپائر کا حصہ رہا، لیکن کچھ سال کے عرصے کے بعد روم کے بادشاہ ہیروڈ دی گریٹ نے ہسمونین امپائر کو شکست دی اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ 40 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا۔ اگلے 200 سے 300 سالوں میں رومی سلطنت اتنی بڑھ گئی کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا، ویسٹرن رومن امپائر اینڈ ایسٹرن رومن امپائر۔ ایسٹرن رومن امپائر ہی وہ سلطنت تھی جو آگے چل کر بازنطینی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی، اور یروشلم اسی سلطنت کا حصہ تھا۔ 330 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ کونسٹنٹائن I نے عیسائیت کو قبول کیا، اور اس طرح بازنطینی سلطنت کا سرکاری مذہب عیسائیت بن گیا۔ اگلے 300 سالوں تک یروشلم اسی سلطنت کا حصہ رہا، اور 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بازنطینی سلطنت کو شکست دی اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ 691 عیسوی میں امبیوں نے ڈوم آف دی راک کی تعمیر بھی کروائی۔ 1095 میں پوپ اربن ثانی نے مسلمانوں کے خلاف پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کیا، اور 4 سال کی لڑائی کے بعد 1099 میں مسیحی صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اگلے 88 برس تک یروشلم پر مسیحی صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیٹل آف حطین میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ اگلے 52 سال تک یروشلم مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ رہا، لیکن 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر کسی جنگ کے اس شہر کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن جلد ہی صرف 15 سال بعد یعنی 1244 میں خوارزمیوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔
1517 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول نے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا اور یروشلم کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا۔ عثمانیوں نے اس شہر کو ترقی دینے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بنائی، ڈاک کا نظام متعارف کروایا اور 1892 میں یروشلم میں ایک ریلوے لائن بھی بچھائی گئی۔ ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ نے قریب 400 سال تک یروشلم پر حکومت کی۔ 1917 میں انگریز جنرل ایڈمنڈ ایلن بی نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ایڈمنڈ ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ اپنی فوج کے ہمراہ یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ اگلی 3 دہائیوں تک یروشلم پر برٹش امپائر کا قبضہ رہا اور اس دوران پوری دنیا سے یہودی فلسطین میں آباد ہوتے رہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مغربی حصہ یہودیوں جبکہ مشرقی حصہ مسلمانوں کو دے دیا گیا، اور اسے اگلے ہی برس اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن عرب ممالک نے اسرائیل کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی، لیکن وہ یروشلم کو آزاد کرانے میں ناکام رہے اور اگلے 2 اشروں تک مشرقی حصہ اردن کی حکومت کے کنٹرول میں رہا، جس پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کر لیا، اور اس وقت سے اسرائیل نے مسلمانوں کے خلاف ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اب بھی یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے، لیکن اکثر ممالک نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں اپنے سفارتخانے تل ابیب میں قائم کر رکھے ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ اس طرح یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا امریکہ پہلا ملک بن گیا ہے۔ ناظرین گرامی، عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یروشلم میں وہ مقدس کلیسا موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، اور اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی تبلیغ کی تھی، جبکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، جو کہ یروشلم میں واقع ہے، اور مسلمان اسے اپنا قبلہ اول بھی مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک لمبے عرصے تک صلیبی جنگیں بھی لڑی گئی، لیکن ہر بار صلیبی مسلمانوں کو یروشلم سے بے دخل کرنے میں ناکام رہے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یروشلم میں وہ مقدس مقام موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کیا تھا، اور اسی شہر میں ویسٹرن وال، جسے ہم دیوار کریا کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی واقع ہے، جس کے سامنے یہودی کریا اوزاری کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یروشلم 7000 سال کی خون آلود تاریخ میں لپٹا ہوا ہے، اور ابھی حال ہی میں حماس نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر حملہ کر دیا ہے، اور اب یہ خطہ جنگ کی صورتحال اختیار کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں 4000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 1500 تک پہنچ چکی ہے۔ اور اس موقع پر امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، جبکہ امریکہ بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے لگائے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کو پوری طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یورپ بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، جبکہ اسرائیلی پیش قدمی کو مسترد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈنمارک، سویڈن ہو یا پھر فرانس، سب فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر ایران پوری طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کی اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس موقع پر یونائٹڈ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، جبکہ اسلامی ممالک میں سب سے بڑی فوج رکھنے والا ملک مصر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا دورہ مشرق وسطیٰ پوری طرح ناکام رہا ہے، اور وہ اس طرح جب امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب سے مدد کی اپیل کی
تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہم اس خطے میں جنگ بندی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست بھی بحال کی جائے جس کا دارالحکومت یروشلم ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو کامیابی اور سلامتی نصیب فرمائے، آمین۔